بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم موضوعاتی مطالعہ میں علم کی فرضیت و فضیلت کے بارے میں پڑھیں گے۔ علم کے معنی ہے جاننا اور آگاہ ہونا۔ اللہ تعالیٰ کے اپنے بندوں پر بے حد احسانات ہیں، جن میں سے ایک احسان علم ہے جو اس نے اپنے بندوں کو عطا کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو پہلی وحی نازل ہوئی، اس میں ارشاد ہے، اپنے پروردگار کا نام لے کر پڑھیے جس نے پیدا کیا، جس نے انسان کو خون کی پھٹکی سے پیدا کیا۔ پڑھیے اور آپ کا پروردگار بڑا کریم ہے، جس نے قلم کے ذریعے علم سکھایا اور انسان کو وہ باتیں سکھائیں جن کا اس کو علم نہ تھا۔ قرآن حکیم نے انسان کو علم میں اضافے کے لیے دعا سکھائی، قل رب زدنی علما، اے نبی کہو، اے میرے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما۔ ایک اور مقام پر قرآن کا ارشاد ہے، ان لوگوں سے کہیے کہ کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ علم سے ہی کتاب اور حکمت سیکھی جا سکتی ہے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، جیسا کہ بھیجا ہم نے تم میں سے ہی، پڑھتا ہے تمہارے آگے ہماری آیتیں اور پاک کرتا ہے تم کو اور تعلیم دیتا ہے تمہیں اور کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے جو تم نہیں جانتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، طلب علم ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے، اس لیے ہر مسلمان پر لازم ہے وہ طلب علم میں کوتاہی نہ کرے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں ارشاد فرمایا، میں معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی صبح و شام کی دعاؤں میں علم کے بارے میں دعا مانگتے تھے، اے اللہ جو علم تو نے ہمیں دیا اسے ہمارے لیے مفید بنا اور ہمیں ایسا علم عطا فرما جو ہمیں نفع پہنچائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کو اللہ خیر سے نوازنا چاہتا ہے اسے اپنے دین کا علم و فہم عطا فرماتا ہے۔ علماء نبیوں کے وارث ہیں۔ عالم کی فضیلت عبادت گزار پر اس طرح ہے جس طرح میری فضیلت تم میں سے کسی کم درجے کے آدمی پر ہے۔ انسان زمین پر اللہ تعالیٰ کا خلیفہ اور نائب ہے، اسے علم ہی کی وجہ سے باقی مخلوقات پر بھی فضیلت حاصل ہے۔ علم ہی کی وجہ سے فرشتوں کو حضرت آدم کو سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا۔ اس سے واضح ہوا کہ علم انسان کے لیے عظمت کی بنیاد ہے۔ ظہور اسلام سے قبل عرب میں صرف گنتی کے چند لوگ ہی پڑھنا جانتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو علم حاصل کرنے اور اس میں اضافے کرنے کی تعلیم دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حصول علم کو نہ صرف مردوں بلکہ عورتوں کے لیے بھی لازمی قرار دیا۔ مسلمان حصول علم کی مذہبی فریضہ جان کر اس کے حصول میں مگن ہو گئے۔ آپ نے خواندگی میں اضافہ کرنے اور علم سے محبت کو بڑھانے کے لیے بہت سے اقدامات کیے۔ اسی لیے عہد رسالت میں اشاعت علم کی بے شمار مثالیں ملتی ہیں۔ مثلا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں پہنچنے کے بعد سب سے پہلے مسجد تعمیر کی جسے مسجد نبوی کہتے ہیں۔ عہد رسالت میں اس مسجد کو مختلف حیثیتیں حاصل رہیں۔ ایک حیثیت درسگاہ کی بھی تھی، چنانچہ مسجد نبوی کے صحن میں علمی حلقے قائم کیے جاتے تھے جن میں نبی اکرم مختلف مسائل کے بارے میں تعلیم دیتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا درس مکمل ہونے کے بعد صحابہ کرام آپس میں ان مسائل پر بحث کرتے، آپ کی تعلیمات کو یاد کرتے اور انہیں لکھ کر اپنے پاس محفوظ کرتے۔ مسجد نبوی کے قیام کے ساتھ ہی اس میں ملحقہ ایک چبوترا بھی قائم کیا گیا جسے صفا کہا جاتا ہے۔ صفا کو تاریخ اسلام میں مسلمانوں کی پہلی یونیورسٹی کی حیثیت حاصل ہے۔ صفا میں ان لوگوں کا قیام تھا جنہوں نے اپنی زندگی کو صرف حصول علم کے لیے وقف کر رکھا تھا۔ ان کو اصحاب صفا کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ ان اصحاب کے معلم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود ان کی تعلیم و تربیت کا اہتمام فرماتے۔ یہی اصحاب صفا آگے چل کر عظیم محدث، علماء اور رہنما ثابت ہوئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وقتاً فوقتاً مختلف ارشادات سے مسلمانوں میں علم کے شوق کو ابھارتے رہے اور انہیں علم کے حصول اور ارشاد کی طرف راغب کرتے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے بعد سب سے بڑا سخی وہ شخص ہے جس نے علم سیکھا اور پھر اسے دوسروں کو سکھایا۔ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھ سے ایک آیت بھی سنو تو اسے آگے پہنچا دو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی اللہ تعالیٰ سے علم میں اضافے کی دعا مانگا کرتے، اے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما۔ آپ نے فرمایا، جو شخص علم حاصل کرنے کے لیے سفر کرے گا اللہ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دے گا۔
علم کی اشاعت کے سلسلے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوششوں کا اس بات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ غزوہ بدر کے بعد جو کافر قیدی آزاد ہونے کے لیے فدیہ نہ دے سکے، ان سے آپ نے فرمایا کہ وہ 10 مسلمان بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دیں تو انہیں آزاد کر دیا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کو بھی علم حاصل کرنے کی تاکید فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ طلب علم ہر مسلمان پر فرض ہے، خواہ وہ مرد ہو یا عورت۔ اسی طرح آپ نے یہ بھی فرمایا، علم و حکمت مومن کی گمگشتہ ہے، متاع گمگشتہ ہے، جہاں سے میسر ہو حاصل کرنے کی کوشش کرے، کیونکہ وہی اس کا سب سے زیادہ حقدار ہے۔ چنانچہ صحابیات بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت سے مسائل پر علم حاصل کرنے کے لیے براہ راست خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتی رہتی اور آپ کے صحابہ سے بھی مختلف مسائل دریافت فرماتی۔ ازواج مطہرات بھی خواتین کی تعلیم کا اہتمام کرتی تھیں اور انہیں دینی اور دنیاوی مسائل کے بارے میں اسوہ رسول سے آگاہ فرماتی تھیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور حیات میں ہی صحابہ کرام کے علاوہ صحابیات بھی دینی علوم میں مہارت رکھتی تھیں۔ آپ نے اس سبق کے مشقی سوالات جو کہ کتاب کے صفحہ نمبر 64 پر دیے گئے ہیں، وہ اپنی کاپی پر لکھنے ہیں۔